الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آپ سب نے سورہ فلق اور سورہ ناس کا ترجمہ سماعت کیا اور ان دونوں صورتوں کا شان نزول یہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ جادو ٹونے کا اگر کہیں پر خدشہ ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ روزانہ گھر کے اندر پڑھی جائے تو میرے اللہ نے چاہا تو جادو ٹونا یا کسی طرح کا اسیب وغیرہ اثر نہیں کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے منظر بھائی نے سوال کیا ہے کہ خواب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خواب یہ ایک خیال ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ گمان ہے۔ نبیوں کو جو خواب آئے وہ حقیقت پر مشتمل ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے حوالے سے۔ انبیاء کے خواب یہ حقیقت پر مشتمل ہیں، اور عام انسانوں کے جو خواب ہیں اس کی 2 سے 3 صورتیں جو ہے وہ حضرت ابراہیم کرمانی نے بیان فرمائی۔ ایک صورت تو وہ ہے کہ ماضی میں انسان کے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اور سیم ٹو سیم وہی واقعہ یا اسی سے مثل کوئی واقعہ خواب میں آ جاتا ہے، تو ایک خواب کی صورت یہ ہوتی ہے۔ ایسی خواب کی کوئی تعبیر نہیں، یعنی ماضی میں کوئی واقعہ رونما ہوا اور اسی کی مثل یا وہی واقعہ دوبارہ خواب میں آ گیا، تو ایسی خواب کی تعبیر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دوسری صورت بیان کی ہے نا خواب آنے کی، وہ ہے گمان، سوچ۔ بندہ جو کثرت کے ساتھ سوچ رہا ہے وہ خواب کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے، اس کی سوچ کے موافق یا اس کی سوچ کے مطابق جو وہ چیز سوچ رہا ہے، کوئی کام کرنے کا سوچ رہا ہے، کوئی عبادت کرنے کا سوچ رہا ہے، مکان بنانے کا سوچ رہا ہے، اور کچھ دنوں بعد وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مکان بنا رہا ہے، تو یہ دوسری صورت ہے خواب کی۔ ایسی خواب کی بھی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ اس کی سوچ جس چیز پر کثرت کے ساتھ مشتمل ہوگی وہ چیز خواب میں آ سکتی ہے، اس میں کوئی اس طرح کی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ سوچ خواب کے اندر ایز اے گمان اور خیال، کیونکہ خواب بھی ایک خیال ہے، گمان ہے، تو یہ آ جاتا ہے۔ تیسری صورت جو حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی خواب کی، کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہے، ماضی میں کوئی واقعہ بھی رونما نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس کو ایسی چیز کی خواب آتی ہے کہ جو اس کی حقیقت پر مشتمل نہیں ہے، تو فرمایا یہ خواب وحی کا 40واں حصہ ہے، اس کی زندگی میں آنے والے واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی واقعے کی طرف، چاہے وہ خوشنما ہے، چاہے وہ غمزدگی والا جو ہے وہ واقعہ ہے، کسی بھی صورت کے ساتھ والا واقعہ ہے، تو وہ ایسی خواب جو تیسری صورت بیان کی گئی کہ نہ اس کی سوچ پر مشتمل ہے، نہ ہی وہ خواب ماضی میں کوئی واقعے کی صورت کے اندر جو ہے وہ رونما ہوئی ہے، تو یہ تیسری خواب کے متعلق فرمایا گیا کہ اس کی تعبیر ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے خواب دیکھا کہ وہ پانی پہ چل رہا ہے، ماضی میں وہ پانی پہ چلا بھی نہیں، نہ اس کی ایسی سوچ ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ چھری کے ساتھ جو ہے وہ گوشت کاٹ رہا ہے، نہ اس کی سوچ ہے اور نہ ماضی کے اندر کثرت کے ساتھ اس کے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں، تو اس کی تعبیر بیان کی گئی۔ یعنی وہ چیز جو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں حقیقت پر مشتمل سمجھی جاتی ہے اس کی تعبیر ہے، اور ایسی خواب کو وحی کا 40واں حصہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خواب کی یہ 3 صورتیں جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہمیں خواب نظر آئی، خواب دکھنے کے اندر تو بہت بھیانک ہے، بہت حیران کن ہے، بہت تعجب والی ہے، بہت جو ہے وہ ایسی خواب ہے کہ جس کے متعلق جو ہے وہ انسان دیکھ کر جب بیدار ہوتا ہے تو غمزدہ رہتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے،
تو یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ کوئی بیانہ خواب دیکھیں اور وہ انہونی آپ کے ساتھ ہونی ہو یا ایسا واقعہ ہونا ہو جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ بعض خوابیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو بھیانک سمجھتے ہیں لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ اچھے معبر سے خواب کی تعبیر جو ہے وہ ضرور پوچھی جائے۔ اور ایک چیز کا میں اور اضافہ کر دوں، آپ اتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں، خواب آئے تو 3 دن کے اندر اندر اس کی تعبیر جان لیں، اس کی تعبیر کے بارے میں معلوم کر لیں۔ اگر صدقہ و خیرات کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و رجوع کا معاملہ ہے تو توبہ و رجوع کریں، یعنی کوئی بھی صورت آتی ہے تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خواب یہ حالت نوم کے اندر، سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں آتی ہے۔ جاگنے کی صورت میں اگر کوئی ذہن میں چیز سوچ رہی ہے اور وہ گھوم رہی ہے تو وہ خواب نہیں ہے، وہ آپ کا خیال ہے، اور وہ خیال حالت بیداری کے ساتھ جو ہے وہ متصف ہے، اور خواب حالت نوم یعنی نیند کے ساتھ جو ہے وہ متصف ہے۔ اللہ پاک ایسی خواب نصیب فرمائے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔